نسب سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے برتر، سب سے اکمل، سب سے اجمل ایک ہستی فلا وربک 209 دفعہ 209 دفعہ اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کو حبیب سے جوڑا۔ ربک 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 209 دفعہ تیرا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب، آپ کا رب۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا، یا آدم، یا داؤد، یا یحییٰ، یا زکریا، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام سے پکارا۔ جب بھی اپنے حبیب کو پکارا نام سے نہیں پکارا، لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کسی کے وجود کی قسم نہیں اٹھائی، اپنے حبیب کے وجود کی قسم اٹھائی، زندگی کی قسم اٹھائی۔ لعمرک، مجھے آپ کی جان کی قسم۔ کسی کے شہر کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے شہر کی قسم اٹھائی۔ وہذا البلد الامین، کسی تورات انجیل زبور کی قسم نہیں اٹھائی، قرآن جو میرے نبی پہ اترا اس کی قسم اٹھائی۔ قاف والقرآن المجید، کسی کے بول کی قسم نہیں اٹھائی، آپ کے بول کی قسم اٹھائی۔ وقیلہ یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کسی کی صفائی پیش کرتے ہوئے قسم نہیں اٹھائی، آپ کا وکیل صفائی بن کے قسمیں اٹھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا اِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ، میرے رب نے قسم اٹھائی فلا، یہ شاعر ہے، یہ دیوانہ ہے۔ میرے رب نے کہا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، میرے نبی دیوانے نہیں ہیں، تم دیوانے ہو۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، مجھے قسم ہے دیکھے اندیکھے کی، میرے نبی شاعر نہیں ہیں، میرے رسول ہیں۔ بلا لیا، موت کا پیالہ پلا دیا۔ ایک اللہ کے سوا کسی کو بقا نہیں ہے۔ ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین مرے گی۔ اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج۔ اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا۔ وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا۔ واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی۔ زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے ختم۔ پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو، تو اللہ کہے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا۔ پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے۔ پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ نیچے اسرائیل۔ کون باقی؟ ہنوں دی باری لگ گئی، کنگاں ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیں گے پہیاں، آئیاں ہی ہوندیاں پہیاں۔ کون باقی؟ اللہ تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مَوْتْ فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقِ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی۔ باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے۔ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا۔ میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا۔ میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے
جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں. پاکستان برباد ہیں، ساری کائنات کو موت دیکھ کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکن فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکن فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں؟ ہٹو بچو کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ پر حکومت ہے. سب میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں. 29 صفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا. آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپس. حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سردرد، بخار سردرد، بخار سردرد. نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں. آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے. کنوؤں سے پانی لایا گیا. ام عائشہ کے گھر میں ٹپ نہیں تھا، تب تو حضرت حفصہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا. آپ اس میں تشریف فرما ہوئے. آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا. بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے. علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے. آپ ممبر پہ تشریف لائے. اب سننا اپنے نبی کی بات. لوگوں، ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں، میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو. کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو. قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا. یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت میں لے گی، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں. فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو. میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو. میرے بھائیوں، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے. اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں. ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے. میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے. رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سو پیر کی 16. ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں. میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ. ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. جب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں تو ایسے ہوتے ہیں. تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا، کھڑے رہو کھڑے رہو، اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں. یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس. پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے. پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے. آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا. تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، ہمیں یاد ہی نہیں. تو چونکہ
ادھر دروازہ تھا، سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے، اشراق کا وقت ہوا، تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج چلو ٹر دے اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے. یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے. تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی.